الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ عن عائشہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر أن تصدقت عنها۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں اچانک فوت ہو گئی، یعنی میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ وَأَظُنُّهَا، اور مجھے یہ گمان ہے، لو تکلمت، اگر وہ مجھ سے کلام کرتی، یعنی مرنے سے پہلے اگر وہ اس کو بات کرنے کا موقع مل جاتا اور اگر وہ مجھ سے بات کرتی، تصدقت، تو وہ مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیتی، یعنی صدقہ کرتی اپنی طرف سے اگر اس کا اچانک انتقال نہ ہوتا، لیکن اس کا اچانک انتقال ہو گیا، وہ مجھ سے کوئی کلام نہ کر سکی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ أَن تَصَدَّقْتُ، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو اس کا اجر ملے گا؟ قال نعم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کو اس صدقے کا ثواب ملے گا، یعنی کہ اصال ثواب کی بات ہو رہی ہے کہ میت کے پیچھے صدقہ کرنا، اصال ثواب کرنا، زندوں کی طرف سے جو میت کے لیے کیا جاتا ہے اس کو اصال ثواب کہا جاتا ہے، صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں اس شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اچانک ماں فوت ہو گئی، اگر وہ بات کرنے کا اس کو موقع مل جاتا تو وہ مجھ سے کلام کرتی تو یقیناً وہ صدقہ کرتی، تو اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اس کو ثواب ملے گا۔ مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو گیا اور وہ کچھ مال چھوڑ گیا ہے اور اس نے وصیت بھی نہیں کی، یعنی میرے باپ کے پاس مال تھا اور وہ فوت ہو گیا اور اس نے مجھے اس بات کی کوئی وصیت نہیں کی کہ میں اس کے مال کو صدقہ کروں اس کی طرف سے یا نہ کروں، ایسی اس نے کوئی وصیت نہیں کی، تو اگر میں صدقہ کروں تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کو ثواب ملے گا۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ عاص بن وائل نے مرتے وقت وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، یعنی کہ اب دیکھیں اس روایت کے اندر ساری باتیں آ جائیں گی کہ عاص بن وائل نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ 100 غلام میری طرف سے آزاد کیے جائیں، تو جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بیٹے نے حشام نے 50 اونٹ اپنی طرف سے آزاد کر دیے۔ دوسرا بیٹا تھا عمر جس کا نام تھا، تو اس نے 50 غلام آزاد کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، یعنی وہ حضور کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح میرے باپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ 100 غلام آزاد کیے جائیں، میرے بھائی حشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، اب میرے حصے کے 50 غلام رہتے ہیں، اگر میں اپنے والد کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دوں تو کیا میرے والد کو اس چیز کا ثواب پہنچے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا، اب اس بڑی قابل غور بات ہے، فرمایا اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو تو غلام آزاد کرتا یا اس کی طرف سے صدقہ کرتا یا اس کی طرف سے حج کرتا تو اس کو ثواب یقیناً پہنچتا، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ یعنی مرنے کے بعد جب کسی کے لیے آپ صدقہ کرتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں، تو اس کو ثواب تبھی پہنچتا ہے کہ مرنے والا مسلمان ہو، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو ثواب نہیں پہنچے گا، آپ کا صدقہ اس کو کوئی نفع نہیں دے گا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح
ایک اور روایت ہے ابو داؤد شریف میں، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، صحابی رسول ہے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح میری ماں فوت ہو گئی، تو اگر آپ کہیں تو میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں جس کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو کنواں کھود لے۔ تو اس نے وہ کنواں کھودا بئر ام سعد کے نام سے، یعنی یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بھی اس سے پانی پیتا رہے گا اللہ تیری ماں کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ ابو داؤد شریف کے اندر ایک اور روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، تمام اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی نماز، تلاوت، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تمام چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد اس کو نفع دیتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، بندہ اپنی زندگی کے اندر ایسا کام کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور وہ کیا کام ہے؟ فلاح بہبود کا کوئی بھی کام، مسجد، مدرسہ، سکول، گلی محلہ، کنواں کھدوا لیا، لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی کام کر لیا جس کا فائدہ لوگ تا دیر تک اٹھاتے رہے۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ اس کام کا ثواب اس کو پہنچاتا رہے گا جس نے یہ کام شروع کروایا ہے، یعنی وہ فوت بھی ہو گیا تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی ایک بندے نے مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دی نا، تو جب تک یہ مسجد آباد رہے گی لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، بندہ جس نے ایک اینٹ لگائی وہ مر بھی گیا، جب تک یہ مسجد قائم ہے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ علم نافع، علم نافع کیا ہے؟ کہ علم حاصل کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا، دوسروں کو سکھایا، جس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، نفع اٹھاتے رہیں، یعنی کسی کو قرآن پڑھا لیا، کسی کو اچھی بات۔ علم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو نماز کا طریقہ ہی بتا دیں، یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن ہی پڑھائیں، نہ، کوئی بھی اچھی بات ہے، کوئی بھی اچھی بات جب آپ دوسرے کو بتاتے ہیں دوسرا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب تک وہ بات آگے پھیلتی رہے گی تو آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ سر فہرست اس میں دین کا کام ہے کہ دین کی تعلیم جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو لوگ اس تعلیم سے جب تک آنے والی نسلیں فائدہ اٹھاتی رہتی ہیں تو وہ تعلیم عام کرنے والے کو اللہ ثواب پہنچاتا رہتا ہے، چاہے وہ فوت بھی ہو جائے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا نیک اولاد، نیک اولاد یعنی کہ جو نمازی ہو، اللہ تبارک و تعالی کی فرما بردار ہو، رسول اللہ کی فرما بردار ہو، مطلب دین پر عمل کرنے والی ہو، اچھے برے کی تمیز ہو، اس کو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کی ہوئی ہو، تو جو نیک اولاد ہوتی ہے نا، بندہ فوت ہو جاتا ہے اس نیک اولاد، نیک کیوں ہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تکلیف نہیں پہنچا رہے، وہ اچھی اولاد، وہ نیک اولاد، وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ والدین فوت ہو جاتے ہیں، نیک اولاد دنیا میں رہتی ہے، دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ نیک اولاد کے عمل کا ثواب اس کے والدین کو قبر کے اندر پہنچاتا رہتا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے بندوں کے لیے اس نے اتنی کرم نوازی، اتنی مہربانی فرمائی ہوئی ہے کہ عمل زندہ کرتے ہیں ثواب مرنے والوں کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بخاری سے سال ثواب میں نے ثابت کر کے آپ کو بتا دیا۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سال ثواب کہاں لکھا ہوا ہے، مرنے والوں کے لیے یہ دعائیں مانگنا کہاں لکھی ہوئی ہیں، تو بخاری کے اندر سیدہ عائشہ سے یہ روایت ہے کہ بندے نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، اگر وہ بات کرتی تو صدقے کا حکم دیتی، لیکن اس کو موقع نہ ملا، تو اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا بالکل ثواب پہنچے گا، نماز کا ثواب، صدقات و خیرات، حج، زکوٰۃ، ہر بات کا ثواب مرنے والے کو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔